نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. حضرات ناظرین، درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سمجھنے کے بعد عمل سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا کرے. آمین. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرمانبردار بندوں کے جزا کا ذکر فرماتے ہیں جو ان کو اس دنیا کی زندگی کے اختتام پر آخرت میں حاصل ہوں گی. اور یہ پھر قرآن کا اسلوب ہے، جہاں احکامات دیتا ہے وہاں پر ان احکامات پر عمل کرنے والوں کے لیے جزا، بدلہ، اجر و ثواب کا بھی اعلان کرتا ہے. یا جہاں کہیں نافرمانوں کی حالت کو بیان کرتا ہے وہاں پر فرمانبرداروں کی صفات کو بھی بیان کرتا ہے، تاکہ تقابل سے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ بھئی یہ صفات نافرمانوں کی بیان ہوئی تو اس کے مقابلے میں دوسری صفات اہل ایمان کی ہیں. اور کہیں قرآن ایسا کرتا ہے نافرمانوں کے سزاؤں کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، تو مقابلے میں فرمانبرداروں کی جزا کا تذکرہ کرتا ہے. یہاں پر بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ نافرمانوں کی سزا سے لوگ بچنے کی کوشش کریں گے اور فرمانبرداروں کی جزا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر بھی اس سے پہلے قرآن کے حوالے سے بات آئی تھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، درس اس پر ہو چکا ہے. قرآن کریم کا وہ لوگ معارضہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تو مقابلہ چاہتے ہو تو میدان میں نکل آؤ. مقابلہ شور و شغب سے نہیں ہو سکتا، علمی مقابلہ علمی میدان میں ہوگا. تو قرآن علمی معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اور اللہ کا کلام ہے، معجز کلام ہے. اگر تم میں سکت ہے، طاقت ہے، تو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. صورتوں کے حوالے سے مقابلہ کرتے ہو، آیتوں کے مقابلے سے حوالے سے مقابلہ کرتے ہو، یا ایک مقام پر بعشر سور مفتریات 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، تو یہ مختلف موقعوں پر چیلنج دیا گیا ہے. اور آخری چیلنج ایک آیت کا بھی دیا گیا کہ ایک آیت بنا کر لے آؤ. جو قرآن کی
مثل ہو ماضی کی خبریں بتانے میں، انسانی زندگی کے فوائد کو بیان کرنے میں، انسان زندگی میں جن نقصانات سے، روحانی اور مادی نقصانات سے دوچار ہوتا ہے، قرآن پہلے سے اس کی خبر دیتا ہے، اور اللہ کی معرفت کے حصول کے طریقوں میں، اور مرنے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کو بیان کرنے کے حوالے سے قرآن جو بیان کرتا ہے، خبر دیتا ہے، وہ ایک آیت میں دیتا ہے یا ایک سورت میں دیتا ہے یا 10 سورتوں میں دیتا ہے، یا پورے قرآن میں ایسے موضوعات ہیں، تو تم بھی اس قسم کا کلام بنا کر لے آؤ، اور وہ کلام درست بھی ہو، سچا بھی ہو، کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ نے خبر دی تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر سنو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، قرآن کے مقابلے کے بجائے قرآن کے قریب آ جاؤ۔ تو پہلے تو ان لوگوں کا بیان تھا جو مقابلہ کرتے تھے، اب ان لوگوں کے جزا کا بیان ہے جنہوں نے قرآن کو مانا، قرآن کے مطالبات پر عمل کیے، اپنا وقت لگایا، صلاحیتیں اس پر صرف کی، اپنی زندگی میں ان کو جگہ دی، اور اللہ کے بندوں تک اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پہنچایا، اور دنیا کی زندگی سے گزر گئے، تو ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے یہاں پر 3 باتوں کا ذکر ہے۔ ان کو باغات ملیں گی جو سدا بہار ہوں گے، کیونکہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ سدا بہار ہوتی ہیں۔ اور جنت میں کھانے کے لیے جو پھل ان کو ملیں گے وہ ایک ہی صورت کے ہوں گے، صورتیں یکساں ہوں گی لیکن ذائقہ ان کا مختلف ہوگا۔ اور تیسری، وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، پاکیزہ جوڑے ان کو اللہ عطا فرمائیں گے، حوریں بھی ہوں گی اور دنیا کی عورتیں بھی، وہ سب علائشوں سے پاک صاف ہوں گی۔ اور پھر مستقل نعمت کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ یہ نعمتیں مستقل بنیادوں پر ان کو عطا کی جائیں گی، ایک دفعہ جا کر پھر نکلنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر مرنا نہیں ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں ان سے رہ جائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجئے اے پیغمبر ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک کام کیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے جاری ہوں گی الانہار، نہریں۔ تو نہروں کا ذکر سورہ محمد میں آتا ہے، انہار من لبن، انہار من عسل مصفى، انہار من خمرۃ لذۃ للشاربین، انہار من ماء غیر آسن، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں، نہ خراب ہونے والی پانی کی نہریں۔ 4 نہروں کا ذکر اس صورت میں ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے ان باغات میں سے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو جنتی کہیں گے هذا الذي، یہ تو وہی میوہ ہے، یہ تو وہی رزق ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے وہ پھل متشابہہ، ملتا جلتا، رنگ میں
یکساں اور ذائقے میں مختلف۔ مطلب یہ کہ وہ پہلا والا پھل نہیں ہوگا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کھایا ہوگا، اس کا ہم شکل ضرور ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے ان جنتوں میں ہوں گے جوڑے، مطہرۃ خوب پاک، مطہرۃ یہ صفت ہو سکتی ہے جنت کی حوروں کی، تو جنت کی حوریں وہاں ہی پیدا ہوئی ہیں، تو وہ بیماریوں سے، بد اخلاقیوں سے پاک پیدا ہوئی ہیں۔ اور مطہرۃ دنیاوی بیویاں، دنیاوی جوڑے جب جنت میں جائیں گے، دنیاوی بیویاں جائیں گی تو دنیا میں بیماری بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، وہاں بیماریوں سے پاک ہوں گی۔ دنیا میں بدصورتی ہے، وہاں پر حسن اپنے کمال پر ہوگا، اور دنیا میں اخلاق کی خرابی ہوتی ہے مردوں میں، عورتوں میں، وہاں پر اخلاق کی خرابی سے بھی وہ جوڑے پاک ہوں گے۔ تو مطہرۃ اگر حوروں کی صفت ہو تو پھر خوب پاک، اور عورتوں کی صفت ہو تو خوب پاک کی ہوئی مفعول کا صیغہ ہوگا۔ دنیا میں یہ کمزوریاں ان کے اندر ہوں گی، بدصورتی کی کمزوری، بد اخلاقی کی کمزوری اور بیماریوں کی کمزوریاں وغیرہ وغیرہ، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کمزوریوں سے، بیماریوں سے، بد اخلاقیوں سے ان کو پاک کریں گے۔ یہ الگ نعمت ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن، جس کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جس نے اللہ کے رسول سے 3 بار قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں خالدون کا معنی ہے لا یموتون فیہا ولا ہم عنہا یخرجون، وہاں پر مریں گے بھی نہیں اور وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اب یہ دنیا کی نعمتوں، دنیا کی عیش و عشرت اور اخروی نعمتوں، جنت کی عیش و عشرت کے درمیان فرق ہے۔ دنیا میں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ جی ہم مر جائیں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، اقتدار رہ جائے گا، حکومت رہ جائے گی، سلطنت رہ جائے گی۔ قرآن فرعونیوں کے بارے میں کہتے ہیں کم ترکوا من جنات وزروع ومقام کریم، فرعونی غرق ہو گئے، حکمران تھے، اپنے پیچھے سرسبز و شاداب باغات چھوڑ کر گئے، محلات چھوڑ کر گئے، سلطنت چھوڑ کر گئے، سب یہاں رہ گئے اور خود غرق ہو گئے، غرق ہونے کے بعد جہنم کی آگ میں پہنچا دیے گئے۔ لیکن جنت میں ایسی بات نہیں ہوگی، اور یا یہ ہوتا ہے کہ بندہ مر جائے گا، کوئی چھین لے گا، اوپر سے کوئی ظالم آئے گا، طاقتور زوراور آئے گا، وہ چھین لے گا، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جنت میں جو نعمت جس کو حاصل ہوگی، جتنی جنت اللہ جس بندے کو عطا کریں گے، وہ یوں سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ تو جب بندے کی فکر یہ ہو تو وہ دوسرے کے اوپر حملہ بھی نہیں کرے گا اور حسد بھی نہیں کرے گا، دوسرے سے بغض بھی نہیں رکھے گا، اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جتنا ہے اتنا کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ دنیا میں بھی یہ سبق شریعت اسلامی دیتی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرو۔ تو شکر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، اور دنیاوی حوالے سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو تاکہ اللہ کا شکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، شکر کے جذبات ابھر آئے، اور دینی حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھو، جو زیادہ نیکوکار ہیں، جو زیادہ عبادت گزار ہیں، جو زیادہ پرہیزگار ہیں، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ ابھرے اور نیکی اور پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔
اچھا، ان اللہ لا یستحیی، تو یہ وبشر الذین آمنوا میں بشر، یہاں پر یہ سوچنا چاہیے قرآن کریم نے خوشخبری کن لوگوں کو دی ہے؟ کاہل اور سست لوگوں کو یہ خوشخبری نہیں دی گئی ہے، بلکہ بیدار لوگوں کو دی گئی ہے، جو اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، جو دیکھی ہوئی چیز سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے اوپر کوئی خلاف مزاج حالت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس پر واویلا کرنے کے بجائے صبر کرتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلہ اور اجر ہمیں عطا کرے گا۔ تو عقائد ان کے اللہ پر ہوتے ہیں، آمنو اور عامل الصالحات، نیک اعمال، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور بندہ کا اخلاص، یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں تو عمل صالح بنتا ہے، عمل نیک ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ ثواب سمجھ کر کیا جائے تو بدعت ہے، گناہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے لیکن رسول اللہ کا طریقہ اس میں نہیں ہے، اس پر بھی بندے کو اجر نہیں ملتا۔ اللہ کا حکم ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں اس کو شہرت حاصل ہوگی اور لوگ واہ واہ کریں گے اور اس کو بڑا آدمی سمجھیں گے، سخی سمجھیں گے، نمازی بتائیں گے، شہرت اس کو حاصل ہوگی لیکن اللہ کے حضور اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اعمال کا قیامت کے دن برآور ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکم الہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور پھر اس کی حفاظت کی جائے۔ آگے چل کر خود اسی سورہ بقرہ کے اندر وہ مضامین آتے ہیں جہاں پر اعمال کو باطل کرنے والے اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان میں سے ایک ریاکاری بھی ہے۔ تو عمل صالح کرنے والوں کے لیے باغات ہیں، تو ترغیب ہے۔ قرآن سورہ بینہ میں فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی خوبصورتی کو بیان کر کے، جنت کے نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد ترغیب اس بات کی دیتا ہے قرآن وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس جیسی عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ کرنے والوں کو، یعنی آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقین۔ گزشتہ آیتوں میں ایک چیلنج کا ذکر تھا، قرآن کریم نے للکارا تھا نہ ماننے والوں کو، منکرین کو، کہ قرآن کو نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ تو وہ مقابلہ تو نہ کر سکے قرآن کی فصاحت و بلاغت کا، قرآن کی دعوت کا، قرآن کی ہدایت کا، تو دوسرا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ وہ دوسرا راستہ یہ اختیار کیا کہ بھئی اللہ تو جل جلالہ ہے، عظیم الشان ذات ہے، تو اس کا کلام بھی ایسا ہی عظمت والا کلام ہونا چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مچھر کی بات کی گئی ہے، سام کی بات کی گئی ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ،
دوڑتا ہوا سانپ بن گیا تو سانپ، کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اسپائڈر، اور اژدہا کا ذکر ہے، ثعبان، ہدہد کا ذکر ہے، پرندہ ہے۔ تو ان چیزوں کا کیا تعلق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ تو یہ شک و شبہ کلام اللہ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش، تاکہ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے جو سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، سطحی فکر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ شک و شبے میں پڑ جائے اور قرآن کریم کے قریب نہ آئے، اور یوں ہدایت سے، محمد الرسول اللہ کی تابعداری سے وہ لوگ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے رہ جائے۔ تو قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ لوگ قرآن جیسی ایک صورت تو نہ لا سکے، لیکن کیڑے نکالنا شروع کر دیا۔ اب بھی بندہ جب نہ ماننا چاہتا ہو تو ہزار بہانے بناتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم مثال تو بیان کرتا ہے، مچھر کی مثال بیان کی ہے، سانپ کی مثال بیان کی ہے، مکھی کی مثال بیان کی ہے، ذباب، لیکن ان مثالوں کو کس لیے بیان فرمایا ہے؟ کس بات کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے؟ مثالیں یہ ہوئی، اور جس بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں انہیں ممثل لہو کہا جاتا ہے۔ ممثل لہو جس مقصد کے لیے مثالیں لائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مورتیوں کی، بتوں کی جو ماڈلز ہیں، پورٹریٹ بنا کر، اس زمانے میں ہاتھ سے پورٹریٹ بنا کر، تصویریں بنا کر پوجتے تھے، ہاتھ سے بت تراش کر پوجتے تھے، بت بنا کر سامنے رکھ کر اس کے آگے جھکتے تھے، اس کے آگے صدقات خیرات رکھتے تھے، نظر و نیاز ان کے ناموں کی مانتے تھے۔ آج کل بھی ہاتھ سے خوبصورت تصویر بنا کر سامنے رکھ کر اس سے دعائیں مانگتے ہیں، یا کیمرے کی خوبصورت تصویر بنا کر سامنے رکھ کر اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں، اس کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے کے مشرکین تھے، اور آج جو ایسا کرتا ہے یہ اس زمانے کا مشرک ہے۔ تو ان مورتیوں کی، ان اسٹیچیوٹس کی جو بے بسی ہے، عاجزی ہے، محتاجگی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ ان مثالوں کو، ان ممثل لہو جس مقصد کے لیے مثالیں بیان کی گئی ہیں، اس کی نسبت سے دیکھنا چاہیے، اور مشرکین مکہ ان مثالوں کو اللہ کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے، متکلم کی حیثیت کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، مضمون کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن جب ذوق خراب ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ اور پھر جب مثالیں بیان ہوتی ہیں تو اہل ایمان اور انسانوں کی دو جماعتیں بنتی ہیں، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ مومنین تو ان مثالوں کو برمحل سمجھتے ہیں، اور منکرین کے لیے یہ مثالیں پردہ بن گئی حق کو سمجھنے کی راہ میں، اس لیے وہ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور خواہ مخواہ کا اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو یہاں پر بیان فرمایا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، ان اس بات سے، یضربا مثلا ما بعوضۃ، کوئی مثال بیان کرے خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑی، یعنی مچھر سے حقارت اور چھوٹائی میں بڑی، اس سے بھی حقیر چیز، اور اس سے بھی چھوٹی چیز۔ اس سے بھی چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے مچھر کا پر،
اور مچھر کا پر جو ہے یہ پھر حدیث میں آئی ہے یہ تمثیل، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ فما فوقها فاما الذین، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو، ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر، قرآن کی صداقت پر، محمد الرسول اللہ کی حقانیت پر، فیعلمون انہ الحق، وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ مثال حق ہے، انہ الحق محمد الرسول اللہ کی رسالت حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا، کفروا جنہوں نے انکار کیا، فَيَعْلَمُونَ، وہ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے، کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، یضل بہ، اب حکمت بیان کرتا ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ان مثالوں سے حد اطاعت سے نکلنے والے ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کس حوالے سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن میں جو بات آ جائے کس نسبت سے اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہاں پر قرآن نے یہ فرمایا ایک ہی مثال ہے، اس ایک مثال کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ صراط مستقیم کو پا گئے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور جنہوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، اللہ اس سے کیا لینا چاہتا ہے، تو ان کو مزید خراب کر دیا۔ تو یہ قرآن کی بھی صفت ہے، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کی جب یہ صفت ہے کہ صحیح طریقے سے بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جس طریقے سے تابعین عظام نے صحابہ سے دین حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس طریقے سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنی منمانی تشریحات اجتہادات شروع کرے گا، تو یقیناً آگے چل کر ایسا موڑ آئے گا، ایسا کھڈا اس کے سامنے آئے گا، اس میں گرنے کے بعد پھر نکل نہیں سکے گا۔ تو قرآن کریم کو تھرو پراپر چینل سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے جو علماء اصول بیان کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک اصول کو سامنے رکھتے ہیں۔ ٹیلر ماسٹر ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ٹیلرنگ نہیں کر سکتا، سلائی نہیں کر سکتا جب تک استاد سے وہ سیکھتا نہیں ہے، کسی سکھانے والے کو جب تک وہ دیکھتا نہیں ہے۔ ڈرائیونگ گاڑی چلاتا ہے، وہ بھی استاد سے سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر ڈرائیونگ شروع کرتا ہے۔ اور میڈیکل ہے، اس کے لیے تو پوری مدت درکار ہے، 5 سال میں تھیوری پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر ہاؤس جاب کرتے ہیں، ہاؤس جاب میں اپنے اساتذہ کو، جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کو علاج کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے انجیکشن کیسے لگایا جائے اور کس بیماری میں کون سی دوا ہے، پہلے کون سی میڈیسن لینی چاہیے، کتنا ڈوز لکھنا چاہیے، اور بیمار کی حالت کیا ہے، کس حالت میں کون سی دوائی مناسب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی حال پھر قانون پڑھنے والوں کا بھی ہے، قانون پڑھتے ہیں 3-4 سال کے اندر، 4 سال کے اندر LLB کر کے نکلتے ہیں، پھر اپرنٹسشپ کے لیے کسی سینئر استاذ کے پاس جاتے ہیں، سینئر وکیل کے پاس، اور اس سے پھر سیکھتے ہیں کہ جی سیکشن ہے قانون کا، اس کا سب سیکشن ہے، ان کو اپلائی کیسے کیا جائے، اور سیکشن منسوخ ہوا ہے، اور کس سیکشن نے اس سیکشن کو منسوخ کر دیا ہے،
وہ طریقہ کار اتھارٹیز نکالنا، حوالہ جات نکالنا استاذ ان کو سکھاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو لوور کورٹ میں بھیجا جاتا ہے، جج کے سامنے، جونیئر جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پھر سینئر جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز LLB کی ڈگری ہے۔ اس ڈگری کے بغیر اگر کوئی PhD ڈاکٹر بھی جج کے سامنے جائے تو اس کا اسٹیٹمنٹ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل صرف مذاق اور تماشا بنایا جا رہا ہے اللہ کی کتاب کو۔ کوئی یونیورسٹی سے نکلا ہے اور اردو کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، ان کو لے کر مطالعہ شروع کر دیا اور آگے ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ خود مطالعہ کرے، اس میں دو باتیں ہیں، خود مطالعہ کر سکتا ہے، اس کی پابندی نہیں ہے، اور جہاں کہیں پھنس جائے، جہاں کہیں اشتباہ میں پڑ جائے تو کسی با اعتماد جس پر اس کا مکمل بھروسہ ہو، مستند عالم دین ہو، اس عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ان سوالات کو حل کرے، اس کے سامنے پیش کرے۔ لیکن اس بندے کے لیے آگے دین بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح ماسٹر کی ڈگری کے بعد کوئی عدالت میں جا کر قانون کی تشریح نہیں کر سکتا، اس طرح یونیورسٹی کی ماسٹر کی ڈگری، چاہے وہ انجینئرنگ میں کرتا ہے، چاہے میڈیکل میں MBBS کرتا ہے، چاہے قانون میں LLB کرتا ہے، وہ قرآن کی تشریح کم از کم نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی تشریح کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ اس کے بعد سنت کا علم اس کے پاس ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ سمجھتا ہو، اور سمجھے گا اس وقت جب استاد سے علم حاصل کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھا جاتا ہے استاد سے۔ استاذ کو معلم کہا جاتا ہے، شاگرد کو متعلم کہا جاتا ہے، اور متعلم جب فارغ ہو جائے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور پھر عرب کا معاشرہ ہے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی محاورات کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ضرب الامثال ہیں، ضرب الامثال کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس میں یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور ناسخ و منسوخ کا علم ہے قرآن میں، منسوخ آیتیں بھی ہیں، ناسخ آیتیں بھی ہیں، اور پھر احکامات کو سمجھنا ضروری ہے قرآن سے۔ قرآن ہے تو ہدایت کی کتاب، لیکن قانون کے لیے قرآن نے سیکشن دیا ہے، دفعات ہیں، قانونی دفعات ہیں، لیگل سیکشنز ہیں اس میں، اور ان کی تشریح اللہ کے رسول نے کی ہے، تو وہ تشریح کس طرح کی ہے، کس بات کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ اور پھر فقہائے عظام نے صحابہ کرام سے ان اصولوں کو اخذ کیا ہے، ان سب کو سمجھنے کے بعد پھر بندہ قرآن کھولے اور دوسروں کو بیان کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو قرآن کی کوئی بات ہوگی، کوئی آیت ہوگی، اس کا معنی غلط سمجھے گا تو یضل بہ کثیرا میں وہ بھی آئے گا، اس پر اعتراض شروع کرے گا، جی قرآن میں یہ بات غلط ہے۔ تو اس قسم کی باتوں سے قرآن گمراہ کرتا ہے بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور راہ دکھاتا ہے، راہ راست پر لاتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور قرآن سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں مگر فاسق لوگ۔ فاسق فسق، فسق یفسق، فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور جب پک جائے تو اپنے کور سے وہ نکل آتا ہے، باہر گرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا اخروٹ جب پک جائے تو اپنے اوپر کے خول سے وہ پوست جو ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور یہ گرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، معمولی ہوا کے جھونکوں سے بھی وہ گر سکتا ہے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کھجور اپنے کور سے
خول سے باہر نکل آیا. الا الفاسقین، تو یہاں پر بھی اللہ کے حکم کو رد کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. فاسق دو اصطلاحات ہیں، دو اصطلاحات. ایک فقہ اسلامی کی اصطلاح ہے فسق، اور ایک ہے قرآن کی اصطلاح. قرآن کی اصطلاح میں فاسق کافر مشرک اور منکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فقہ اسلامی کی اصطلاح میں فسق حد سے گزرنا، کبائر کبیرہ گناہ بار بار جب بندہ کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. مثلا سود خور ہے، شراب پیتا ہے ہمیشہ، جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ، ظلم کرتا ہے لوگوں پر ہمیشہ، تو یہ فاسق کہلاتا ہے. اچھا، تو الا الفاسقین، اب فاسقین کی قسمیں جو ہے قرآن آگے بیان کرتا ہے. یہ حد اطاعت سے نکلنے والے فاسق جو ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے معاہدہ کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کی پاسداری کا حکم، جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، گھاٹے میں رہنے والے. تو یہ حد اطاعت سے گزرنے والے لوگ تین اشخاص ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ سے کیا ہوا معاہدہ. عالم ارواح میں جب انسان تھا، یعنی انسانی روحیں عالم ارواح میں تھی، تو ان کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی سرخ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کر کے ان کو عقل و شعور عطا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو تمام روحوں نے اس وقت کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے. وہاں پر کوئی، ان روحوں میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا، سب ایک ہی بار پیدا ہوئے تھے. کوئی کافر نہیں تھا عالم ارواح میں، سب مسلمان تھے. کوئی ابو جہل، ابو لہب، کوئی زمانہ حاضر کا یا زمانہ ماضی کا کوئی مشرک نہیں تھا. دنیا میں آنے کے بعد ہی کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا وغیرہ. ایک وعدہ یہ تھا الذین ینقضون، یہ فاسقین کون ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، اس عہد کو جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں آیا ہے، اس کو توڑتے ہیں. وہاں پر توحید کا اقرار تھا، اللہ کے ساتھ وعدہ تھا، دنیا میں آنے کے بعد اس کی مخالفت شروع کر دی. کسی نے کہا قیامت نہیں ہے، کسی نے کہا قرآن اللہ کی حق کتاب نہیں ہے، کسی نے کہا محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، کسی نے کہا اللہ کے علم میں بھی کوئی شریک ہے، اور کسی نے کہا اللہ کی طرح ہر جگہ موجود کوئی مخلوق ہو سکتی ہے. یہ سب شرک کی اقسام ہیں. تو ایک وہ شخص عہد الستو، عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑا تو وہ بھی حد سے نکل گیا. اور دوسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، قطع رحمی کرنے والا، جبکہ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. صلہ رحمی کا کس طرح؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یا اخلاق کو بیان کر کے فرمایا گیا ہے
صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عن من ظلمک، اور درگزر کرو اس کے ساتھ جو تیرے اوپر ظلم کرے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور نیکی کر، بھلائی کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے، تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانت، ان اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت بیان کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر تو اخلاق کے اعلیٰ قدروں پر فائز ہے۔ تو یقطعون ما امر اللہ، تو یہ اللہ کے احکام کو توڑنا، عہد الستو میں کیے ہوئے وعدے کو توڑنا، دنیا میں آنے کے بعد مفادات کی رو میں بہہ کر کفر، شرک اور انکار کی ذہنیت اختیار کرنا، اور پھر اللہ کا ہر حکم اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اس حکم کو توڑنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو خود تو ڈوبا، دوسروں کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں زمین میں۔ مشرکین مکہ خود تو ڈوبے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، قرآن کی صداقت کا انکار کر کے، آخرت کی پیشی کا انکار کر کے، لیکن دوسروں کے لیے انکار کا سبب بن گئے۔ باہر کے لوگ ان عربوں سے سبق حاصل کی، باہر کے لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر انہی میں آیا ہے، ان کا رشتہ دار ہے، ان کے رشتہ دار اس کو نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو کیوں مانیں، اور قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کے ماہر وہ لوگ ہیں، عرب کے رہنے والے، لہٰذا وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم کیوں مانیں۔ تو دوسروں کے لیے انہوں نے انکار کی بنیاد رکھی، تو سبب بن گئے دوسروں کو بھی ہلاکت تک پہنچنے میں۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی جو کوئی غلط کام کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے اس کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے بنیاد رکھنے والے کو اس کا برا بدلہ، اس کی سزا ملتی رہے گی۔ اسی طرح کوئی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے، راستہ بناتا ہے، پائپ لائن بچھاتا ہے لوگوں کے لیے، یا ایک گھر کے لیے انتظام کرتا ہے، اور کسی کو تعلیم دیتا ہے یا ہدایت کی بات پہنچاتا ہے، لوگوں کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے وغیرہ، تو جب تک یہ نیک کام موجود ہیں لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہ کرنے والا اگرچہ قبر میں ہوگا، اگرچہ مر چکا ہوگا، لیکن چشمے کے پانی کی طرح یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی صدقہ جاریہ کی شکل میں اس کو پہنچتا رہے گا، پارسل وہ وصول کرتا رہے گا اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ دونوں اعمال کے دنیاوی اثرات ہیں۔ تو مشرکین مکہ خود تو ڈوب گئے لیکن دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ آج کل بھی جو قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں اس کی مختلف شکلیں صورتیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ قرآن سے لوگوں کو روکتے تھے، اور عرب کے کفار نے تن من دھن کی بازی لگا دی، لوگ قرآن کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ جو بندہ قرآن کے قریب آئے گا وہ اللہ کے مزاج کو سمجھے گا، اللہ کی مرضی کو وہ معلوم کرے گا، اور اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، وہ کفر کو چھوڑ دے گا، منافقت کو چھوڑ دے گا، اور بد اخلاقی سے دور بھاگے گا، اور حرام خوریوں سے دور بھاگے گا۔ تو کفار کی کوشش آج بھی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان قرآن کے قریب نہ آئے تاکہ ہم ان کو بآسانی خرید سکے۔ اس لیے جو بندہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے اس کو موڑنا، اس کو تبدیل کرنا 2 منٹ کا کام ہے۔ اس لیے اس کا نہ کوئی پختہ نظریہ ہوتا ہے نہ اس کا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نظریہ اور عقیدہ یہ دونوں قرآن میں بیان ہوئے، اور حق بات کون سی ہے، باطل کون سی ہے، یہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد کوئی
اس بندے کو ہلا نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ بات بھی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کی ہے، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا ہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری سنت۔ اچھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، وکنتم امواتا جبکہ تھے تم بے جان، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر ماریں گے تم کو، موت دیں گے تمہیں، ثم یحییکم پھر زندہ کریں گے تم کو، ثم الیہ ترجعون پھر ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ هو الذی وہی ہے جنہوں نے خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سارا، ثم استوى پھر قصد کیا، الی السماء آسمان کا، فسواہن پھر ٹھیک بنایا ان کو، سبع سماوات سات آسمان، وہوا اور وہ اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اب یہ بیان ہے آخرت کا۔ کفار اس وقت کے یا آج کے آخرت کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ یعنی آخرت کو نہیں مانتے ہیں اس لیے قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ جب آخرت کو بندہ مان لے تو اس کی فطرت اس کو مجبور کرے گی کہ جب مانتے ہو تو اس کے لیے تیاری کے لیے آخرت کی تفصیلات کو جاننا ضروری۔ تفصیلات کس کتاب میں ملیں گی؟ اس کا نام ہے قرآن کریم۔ اس لیے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اب اس مقصد کی طرف آتا ہے کہ قرآن لوگوں کو کس دن سے ڈراتا ہے، کس عذاب سے ڈراتا ہے، تو وہ اذہان میں اس چیز کو تازہ کرتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت رسالت کے بعد رسالت کی طرح، توحید کی طرح اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب ان دو آیتوں میں اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ اللہ نے دو عالم بنائے ہیں، اوپر کا عالم اور نیچے کا عالم۔ آسمانوں سے اوپر کا عالم عالم آخرت کہلاتا ہے، اور آسمانوں سے نیچے جو عالم بنایا اس کو عالم اجسام یا عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ ویسے عالم چار ہیں: عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم ارواح میں جسم نہیں ہے، روحیں ہی روحیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ۔ ارواح عالم ارواح میں بٹالینز کی شکل میں موجود ہیں، گروپوں کی شکل میں، اور ایک صدی والی روحیں ایک گروپ میں ہے، دوسری صدی والی دوسری میں، تیسری صدی والی تیسری گروپ میں، اور یہاں تک یعنی قیامت تک پیدا ہونے والا انسان اس کی روح اس گروپ میں ہے۔ عالم اجسام میں وہ روح جسم کے اندر آ گئی، اور دنیا میں آنے کے بعد جو عمر مقدر ہے، امتحان کی دنیا، امتحان کا میدان، اس میں اپنے لیے آگے کرنے کے لیے کچھ کام کیے، اچھے یا برے، ان کو کرنے کے بعد پھر وہ روح نکل گئی۔ بدن اسی زمین سے بنا تھا، اسی زمین کے اندر اس کو دفن کیا گیا، اور روح عالم ارواح کی چیز ہے، اوپر کی چیز تھی، ایک بار پیدا ہوئی ہے، مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کا سفر آگے کی طرف جاری ہے۔ روح عالم برزخ پہنچ گئی۔ عالم برزخ کے دو مقامات علیین اور سجین۔ اگر بدن کے اندر رہ کر اس نے نیک کام کیے ہیں تو علیین میں اس کا ٹھکانہ ہے قیامت تک، اور علیین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے۔ اگر روح نے بدن کے ساتھ مل کر دنیا میں برے کام کیے ہیں، کفر شرک، تو اس کا ٹھکانہ سجین ہوگا۔ اب یہ دونوں طبقات ہیں عالم برزخ۔ تو چوتھا عالم عالم آخرت ہے، عالم قیامت ہے،
جب تمام روحیں اجسام میں آنے کے بعد اجسام سے پھر نکل کر عالم برزخ میں جمع ہونے کے بعد جب پوری ہو گئی تو پھر عالم آخرت قیامت برپا ہوگی۔ تو عالم آخرت کو عالم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جنت دوزخ اپنے جو مشمولات ہیں، ملائکہ ہیں اور عرش وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات یہ سب عالم غیب ہیں، حواس سے ان کا ادراک نہیں ہو سکتا، رسولوں کی خبر ہی سے اس کا علم ہو سکتا ہے۔ کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا، کوئی فقیہ نہیں بتا سکتا اپنی طرف سے، کوئی عالم دین نہیں بتا سکتا اپنی طرف سے۔ پیغمبر اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں کو بتاتا ہے۔ اس لیے عالم ارواح کے بارے میں سمجھنے کے لیے، عالم برزخ کے بارے میں سمجھنے کے لیے، عالم آخرت کے حالات کو سمجھنے کے لیے پیغمبر پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی بات کی تصدیق کرنی ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی سبب، کوئی راستہ اس کو معلوم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا انسان کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ ایک زمانہ تیرے اوپر ایسا گزرا ہے کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا کہ اس کا نام جو ہے ایسا تھا، وہ بڑا اسکالر تھا، میڈیکل آفیسر تھا، انجینئر تھا، وزیر اعظم تھا، وزیر اعلیٰ تھا، اور اس کا بہت بڑا خاندان تھا وغیرہ وغیرہ، کہیں اتا پتہ اس کا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے اس دنیا میں معدوم، دنیا میں نہیں تھے۔ فاحیاکم، پھر تم کو جاندار کیا، احیا حیات عطا کی، تمہیں زندہ کیا، روح تمہارے اندر ڈال دی۔ ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں بے جان کریں گے، یمیتکم، اللہ تمہیں بے جان کرے گا، مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں حیات عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔ اب یہ نیچے کا عالم ہے، زمین میں جتنا کچھ ہے سب تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر قصد کیا آسمانوں کا، فسواهن، پھر ان کو ٹھیک ٹھاک بنایا، سبع سماوات، 7 آسمان، اوپر نیچے، ہر آسمان میں مخلوقات ہیں، اور 7 آسمانوں کا ذکر جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں کہ کب تک انسان اس عالم میں رہیں گے اور کب اس عالم سے جائیں گے، سفر اختیار کریں گے، عالم برزخ میں کب تک رہیں گے، پھر وہاں سے عالم آخرت اور پھر جنت جہنم، ان سب امور کو جاننے والا اللہ ہے۔ تو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، مخلوقات میں سے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ان سب کو جاننے والا ہے۔ کوئی پیغمبر بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نہیں ہے، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی سائنسدان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ تو کیف تکفرون، اس آیت کے اندر دیکھو یہ کیفا، کیسے انکار کرتے ہو، سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود تمہارے اس انکار پر تعجب ہونا چاہیے۔ اللہ ایمان والوں کو تعجب دلا رہا ہے کہ ان انسانوں کو میں نے ان مراحل سے کہ ان کا کہیں پتہ نہیں تھا، اور میں نے ان کو شخصیت عطا کی، انسان بنایا، عقل عطا کی، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، یہ سب کچھ دینے کے بعد پھر بھی وہ میرا انکار کرتا ہے۔ کیف تکفرون، مانا انکار مت کرو، تمہارا یہ
انکار تعجب خیز ہے. اور دوسری بات کیفا استفہامیہ انداز اس لیے اختیار کرتا ہے کہ زجر و توبیخ، یعنی ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم کیسے انکار کرتے ہو اس رب کا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور تم خود بھی مانتے ہو کہ خالق اللہ ہی ہے، پھر اس کی صفات کا انکار کرتے ہو. تو جہاں پر قرآن میں کیف سے سوال آ جائے تو اس کے اندر تنبیہ کا پہلو ہوتا ہے. تنبیہ، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. یہاں پر یہ کیف تکفرون، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. یہ بات انکار کی نہیں ہے بلکہ سوچ اور غور کرنے کی بات ہے. سوچو گے، غور کرو گے، یقیناً یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. تم اپنی ماضی کی طرف ذرا نظر دوڑاؤ، نظر کرو. تم 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 20 سال پہلے کہاں تھے؟ اس دنیا میں آنے سے ایک دن پہلے تم کہاں تھے؟ 1 سال پہلے تم کہاں تھے؟ تمہارا جو موجودہ نام ہے یہ کیسے حاصل ہوا؟ اور آگے تم نے کہیں جانا ہوتا ہے. تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے تو سب چیزیں حلال ہو جانی چاہیے تھی، بعض چیزیں حرام کیوں ہیں؟ تمام چیزیں حلال کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلال اور حرام ہونے کا مدار نفع اور نقصان پر ہے. مثلا دیکھو، چینی انسانوں کے لیے بنتی ہے لیکن شوگر کا مریض نہیں کھا سکتا چینی، ڈاکٹر اس کو منع کرتے ہیں. اسی طرح مٹی پاک ہے لیکن مٹی کھانا حرام ہے. زہر جو ہے، زہر یہ کوئی نہیں کھاتا لیکن دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے فائدے کی خاطر ہے. تو بعض اخلاقی خرابیوں سے یا جسمانی ضرر سے بچانے کے لیے شریعت اسلامی نے بعض چیزیں حرام کی ہیں، مگر وہ بھی انسان کے لیے، اگرچہ ابھی تک ان کا نفع انسان کو معلوم نہ ہوا ہو، لیکن ہیں انسان کے لیے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.